السلام علیکم۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی میرج کو نبھانے کے لیے تمام ایفرٹس کے باوجود ایک ایسی ڈیفیکلٹ پوزیشن میں پہنچ جائیں کہ آپ کو لگے کہ اب آپ کی ہمت ختم ہو رہی ہے۔ اب آپ اس رشتے کو مزید نبھانے کی طاقت نہیں رکھتے اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی میرج سروائیو کر جائے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ اپنا کر اپنی سوچ اور اپنے دیکھنے کے انداز میں تبدیلی لا کے سب کچھ بہتر کرنے کے لیے مزید کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ہارٹ فیلٹ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا۔ جب آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کی بات کو بغیر ججمنٹل ہوئے اس کو پورے خلوص کے ساتھ سنیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچتے ہوئے اس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں اور اس کی تکلیف کو خود بھی فیل کریں، تو آپ کا اسپاؤس بھی واقعی اس کنیکشن کو فیل کرے گا۔ دوسرا ہے اپنے اسپاؤس کو پرائیورٹی دینا، اپنے بچوں پر اور اپنے کریئر پر پرائیورٹی دینا، کیونکہ اگر آپ کسی اور چیز یا تعلق کو اپنے اسپاؤس پر پرائیورٹی دیں گے تو اس سے بہت سے مسائل کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ کے اسپاؤس کو ایسا لگے کہ وہ نمبر 1 نہیں ہے آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں، یا پھر یہ کہ وہ آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں ہے ہی نہیں، تو یہ بات اس کے مورائل اور حوصلے کو بہت متاثر کرے گی۔ تو کرنا یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کریں، اپنی باتوں یا اپنے ایکشن سے یہ میسج اس تک پہنچائیں کہ وہ نمبر 1 ہے اور وہ آپ کے لیے تمام چیزوں میں سب سے اہم ہے۔ جب اس کو یہ احساس ہونے لگے گا تو اس کے اندر کی بیسٹ کوالٹیز باہر آنے لگیں گی۔ نمبر 3 ہے دونوں اسپاؤسز شادی کے رشتے میں اس نیت کے ساتھ داخل ہوں کہ وہ گیونگ اینڈ پر ہوں گے۔ ہر ایک اپنا گول یہ بنائے کہ وہ اس ریلیشن شپ میں بھرپور محبت، ہمدردی اور اچھے انٹینشنز کے ساتھ داخل ہوگا۔ جب ہر ایک آگے بڑھ کر دوسرے کی ضرورت کا خیال اور دوسرے کے ایموشنز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے پاس سے دینا چاہتا ہے تو اس سے یہ ریلیشن شپ مکمل طور پہ بدل جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ میرڈ لائف کیسے خوبصورتی کے ساتھ ٹرانسفارم ہو جائے گی جب دونوں ہی اسپاؤسز لینے والے ہونے کے بجائے اپنی ریلیشن شپ میں دینے والے ہوں گے۔ نمبر 4 ہے میرڈ لائف میں چاہے کتنی پریشانیاں، اداسیاں اور دکھ ہی کیوں نہ ہوں، لونگ رویہ برقرار رکھنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آپ کے لیے اس وقت کتنا مشکل کام ہے جب آپ کے ساتھ کسی نے جھوٹ بولا ہو یا ڈس ریسپیکٹفلی یا روڈلی پیش آیا ہو۔ آپ کے لیے اپنی طرف سے یہ لونگ انداز برقرار رکھنا بہت ہی ٹف ہوگا، لیکن اگر اپنی زندگی کا رول بنا لیا جائے کہ ان تمام باتوں کو قطع نظر رکھتے ہوئے دونوں اسپاؤسز نے لونگ ایٹیٹیوڈ جاری رکھنا ہے اور اپنے کیریکٹر کو اپ ہولڈ رکھنا ہے تو یہ کام تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 5 ہے اپنے آپ کو جینوئنلی ایسا ہی دکھانا جیسے کہ آپ خود ہیں، اور دوسری طرف اپنے اسپاؤس کو بھی آنر کریں جیسا کہ وہ ہے۔ اس کو اس طرح سے چینج نہ کریں جو وہ خود نہیں ہے۔ اگر آپ خود آتھینٹک رہ رہے ہیں تو اپنے اسپاؤس کو بھی آتھینٹک رہنے دیں۔ نمبر 6 ہے اپنے اسپاؤس کو وہ دیں جو وہ نیڈ کر رہا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر کوشش کر لی لیکن کوئی کوشش کام نہیں آئی، تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کو وہ نہیں دیا جو وہ نیڈ کر رہا تھا۔ اگر آپ اپنے اسپاؤس کی نیڈز کو سمجھ لیں اور ان نیڈز کو فلفل بھی کریں تو آپ دونوں کے درمیان ایک امیزنگ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کی لو لینگویج کو سمجھیں اور اس کی لو لینگویج کو پورا کریں۔ نمبر 7 ہے اپنے ارادے اور اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھا جائے۔ آپ کبھی اپنے اسپاؤس کے ارادے کو کویسچن نہ کریں، کیونکہ یہ عمل میرڈ کپلز کی ریلیشن شپ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا اسپاؤس آپ کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا پتہ وہ کسی قسم کی اٹینشن چاہ رہا ہو آپ سے، یا پھر ماضی کی کسی بات پر یا اپنے اندر پائے جانے والے کسی خوف یا خدشے کی وجہ سے اس طرح رسپونڈ کر رہا ہے۔
تو آپ اسے جج نہ کریں. یہ ہرگز نہ سوچیں کہ اس طرح کی رسپانس کے پیچھے اس کا کوئی برا ارادہ ہے. نمبر 8 ہے معاف کر دینا، بھول جانا اور فلرٹ کرنا. معاف کرنا ایک اچھی ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ زندگی میں اکثر ارادی طور پہ یا غیر ارادی طور پر ہم دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو معاف کر دینا اور ساتھ میں بھول بھی جانا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. صحیح طرح معاف کرنا یہ ہے کہ آپ دوبارہ اس معاملے کو بیچ میں نہ لائیں، اور یہ بھی کہ سب کچھ بھلا کر پریزنٹ میں رہا جائے، ماضی میں نہ جایا جائے. چونکہ فورگیونیس سے سکون ملتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ اپنے آپ کو ایک تحفہ یا انعام ہے. پھر ہم نے کہا کہ فلڈ کرنا. فلڈنگ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پازیٹیو میموریز سے گھیر لینا. ماضی کی تکلیف دہ اور نیگیٹو یادوں میں رہنے کے بجائے ماضی کی پازیٹیو میموریز یاد کی جائیں. یہ یاد کیا جائے کس طرح پہلے آپ کا اسپاؤس بہت لونگ اور رومانٹک بھی تھا، کس طرح وہ سپورٹیو بھی تھا، یا پھر کسی ٹرپ کی خوبصورت یادیں. یہ تمام باتیں آپ کے اندر بہت سی پازیٹیو فیلنگز پیدا کریں گی. نمبر 9 ہے ڈسپلن آف ڈیلی انٹیمیسی. روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی انٹیمیسی ڈیولپ ہو، قربت ڈیولپ ہو. اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں، اپنے رشتے میں ایکسپریسو ہوں اور قربت کا اظہار کریں. ہمارے خیال میں اگر آپ ان سروائیول سکلز کو اپنی میرڈ لائف میں اپلائی کریں گے تو یقیناً آپ کی ریلیشن شپ بھرپور انداز سے بلاسم کرے گی، اور آپ کو نا امیدی کا احساس ہونے کے بجائے لگے گا کہ آپ کی میرج ترقی کے منازل طے کر رہی ہے انشاءاللہ. اپ کمنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لائف کوچنگ فار سول سسٹرز کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن دبائیں گے تو آپ کو ہر نیو ویڈیو کے ریلیز ہونے پر نوٹیفائی کیا جائے گا. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں یا ہماری ویب سائٹ lifecoachingsoulsisters.com پر جا کر دیے گئے نمبر پر بھیجیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.